الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہمارا ٹاپک ہے اس لائیو سٹریم میں ٹیکنالوجی اور مسلمانوں کا کردار کرونا وائرس کے تناظر میں۔ یہ ایک سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے، ابھرتا ہے، لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جتنی وبائیں پھوٹتی ہیں، کوئی مسائل اٹھتے ہیں تو ان کا سد باب یا ان کی دوائیاں تو یہ انگریز بناتے ہیں، غیر مسلم بناتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں بناتے؟ تو اس سوال کا جواب آج ہم ایک بھائی ہیں نعمان شاہ یو کے سے، ہم ان سے لیں گے اور ان سے پوچھیں گے۔ امید ہے کہ وہ دوستوں کو تسلی بخش جواب دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کی وباؤں کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کہ آپ نے نہیں دیکھا خرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکلے، وهم الوف ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا مر جاؤ، پھر وہ مر گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا شرح نزول یہ کہ وبا پھوٹی تھی اور لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تھے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ اگر جس شہر میں وبا پھوٹے وہاں کے لوگ جو باہر نہ جائیں، اور جو وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر والے وہاں جو ہے وہ نہ جائیں، یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں نے الحمدللہ جو ہے وہ کام کیا ہے شروع میں، لیکن آج کل جو دور ہے، آج کا زمانہ، اس میں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ جتنی وبائیں پھوٹتی ہیں یا دوائیاں بنتی ہیں، جو بھی چیز اس کا جو سدباب کیا جاتا ہے وہ غیر مسلم کرتے ہیں، مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس وظائف تو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھو تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسے محفوظ رکھے گا۔ اور دنیا جو آج اس کا سدباب جو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں اور بار بار ہاتھ دھونے ہیں، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونے ہیں، وہ الحمدللہ مسلمان پہلے ہی کرتے ہیں، 5 وقت وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور اسلام نے ہمیں یہ سکھایا۔ لیکن ظاہری طور پر جو اس کا دوائیاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال آ رہے ہیں۔ تو ہمارے بھائی ہیں نعمان شاہ صاحب، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ آپ جی السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میں آپ کا پچھلا پروگرام بھی دیکھ رہا تھا، بہت مزہ آیا، شاہ صاحب نے جی اللہ بہت آپ کو اچھا جزاک خیر دے۔ تو وضاحت دی۔ کہاں سے آپ؟ یو کے سے آپ ارشاد فرما رہے جی ہیں بات؟ جی انگلینڈ سے تو بالکل۔ وہاں حالات کیسے ہیں؟ حالات تو اب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اچھا چاہے جس کے پاس جتنی ٹیکنالوجی تھی، جتنا مال جی تھا، جتنے وسائل تھے، جی سب جی سپر پاور ہیں اس ٹائم۔
ایک ایسی چیز کے نیچے آ گئی ہیں جو مائکروسکوپ میں نظر آتی ہے. اچھا. تو مجھے ویسے یاد آ رہا تھا ضمناً میں ایک بات کہوں جی کہ جی جو سورہ فیل کا ہے جو واقعہ، تو وہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اگر مسلمان تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں تو جی جی اللہ تعالیٰ تو ایسے گرا دیتا ہے سب کو چھوٹی چھوٹی چیزوں س- سے. صرف جی ہمیں جی. آگے نکلنا ہے میدان میں، کیونکہ نصرت اور یعنی مدد یہ، تو مسلمانوں کے لیے ہے نا. جی جی، یہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا ابھی بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں وہ سورہ فیل کا جو واقعہ ہے وہ تو صرف ایک خانہ کعبہ کے متعلق ہے نا. اس جی جی ٹائم اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو قابو کر لیا. جی جی. وہ جو ابابیل ہے وہ تو نظر آتی ہے، یہ ہاں، یہ نظر تو نہیں نظر آتی. بھی. جی جی اب بتائیں تو جو سورہ فیل کا انکار کرنے والوں کے لیے مشاہدہ سامنے ہے، یعنی اب تو جی کوئی بالکل. انکار نہیں کر سکتا نا. جی کہ اب اس کی عقل میں یہ بات آ نہیں سکتی کہ وہ کیسے مشکل ہو گیا. یہ تو اب دنیا دیکھ رہی ہے. جو جی شاہ وائرس جی، ہے بہت وہ بھی شکریہ. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے نا. وائرس بھی تو جی کوئی انہوں نے تو نہیں جی بنایا، جی. ہوں. تو اس نے سارا کنٹرول کر لیا. تو حضور والے یہ جو ٹیکنالوجی کے حساب سے یہ بات کی جاتی ہے آج کل، ویسے کچھ پوسٹ بھی چل رہی ہیں، یہ صاف ظاہر ہے مسلمان تو یہ کام نہیں کرتے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا یا مسلمانوں کے ساتھ یہ کیوں نہیں بھلائی ہوئی. اس طرح کے سوالات تو زیادہ تر ملحدین ہی اٹھاتے ہیں. جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ خاص طور پہ نا ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو جاتی ہے کہ یار ایسا کیوں نہیں ہو رہا، مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اسلام کیوں نہیں مسلمانوں کو ترقی کرنے دیتا، اسلام کیوں نہیں مسلمانوں کو ایجادات کرنے دیتا، مسلمانوں کے پاس فنون کیوں نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اس طرح کے نا سوالات پیدا کیے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. تو ٹیکنالوجی کے حوالہ سے میں یہ اسی اپنا کرونا وائرس کے تناظر میں ہم یہ تھوڑی سی بات کریں گے. تھوڑا سا میں اپنا تحقیق رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ہے، کوئی بھی فن ہے، وہ کسی مذہب یا کسی عقیدہ سے مشروط نہیں ہے. وہ انسان کا خاصہ ہے، یعنی کہ وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. اللہ نے زمین پر وسائل رکھے ہیں، وہ اس کو بروئے کار لا کر کچھ بھی ایجاد کر سکتا ہے، کچھ بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے. اچھا استعمال بھی کر سکتا ہے، برا استعمال بھی کر سکتا ہے. وسائل اللہ یعنی تعالیٰ کہ، نے. جی جی جی، بہت اچھی بات شاہ جی. مطلب یہ کہ یہ مسلکی، یہ مذہبی مسئلہ نہیں، یہ جس کے پاس سہولت موجود ہوگی وہ جتنی محنت کرے گا آگے بڑھ جائے گا. جی حضور والا، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے کہ وسائل کس کے پاس ہیں، جی جی دوسرا ہے پریورٹیز. جی جی. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ترجیحات. ہوں، ترجیحات کس کی ہیں زیادہ، کیا جی جی ترجیحات ہیں. تو یہ ٹوٹل معاملہ ہے انتظامی، مینیجریل معاملہ ہے، نہ کہ تخلیقی معاملہ ہے کہ فن کس کے پاس ہے. فن تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ ہندو کے پاس بھی ہو سکتا ہے، وہ سکھ کے پاس بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان کے پاس بھی ہو سکتا ہے، کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے. مگر جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہوں گے نا، دنیا کا نظام اور دنیا کے ریسورسز جن کے پاس ہوں گے، تو وہ ایجاد کوئی بھی کرے گا، وہ ایجاد اس کے نام پہ لیبل ہوگی. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہ چائنا سب سے زیادہ پروڈکشن کرتا ہے. ہمارے خود انگلینڈ میں بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان، مگر ترقی کس کی کاؤنٹ ہوتی ہے؟ انگلینڈ کی، کیونکہ انگلینڈ اس کو خرید رہا ہے، اس فن کو انگلینڈ اس کو بیچ رہا ہے، انگلینڈ اس کو استعمال کر رہا ہے. اسی طرح امریکہ، اسی طرح جتنے اب ہماری پہلے 1000 سال کی یا 1200-1300 سال میں مسلمانوں کی ایجادات کی وجوہات ہی یہی ہیں کہ دنیا کے سارے ریسورسز پر مسلمانوں کا کنٹرول تھا. تو جب جو سپر پاور ہوتی ہے تو وہ تو دنیا کا فن ویسے ہی اپنے پاس اٹریکٹ کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے، اس کے پاس ریسورسز کا قبضہ بھی ہوتا ہے. اسی نے ہی ایجاد کی ہوئی چیز کی قیمت طے کرنی ہے، اسی نے ہی عالمی منڈی میں بیچنا ہے. تو اب پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ چھوٹی سی بھی چیز بنائے گا تو اس کی کوشش ہوگی کہ یہ میری جو ایجاد ہے نا، یہ امریکہ لے لے کسی طرح، پھر ہی جی میں جی. بار. دنیا میں کیا کروں گا. پاکستان میں آپ کچھ بھی بنا لیں، پاکستان میں بیچتے رہیں، آپ کیش نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالمی منڈی دنیا کی امریکہ ہے. تو وہاں جانا پڑے گا، پھر وہ اپنا لیبل لگا کے ہم کسی کے بھی فن کو بیچیں گے.
یہ ایک دنیا کا ایک سمپل سادہ سا پروسیس ہے. اس کا معاملہ انتظام کے ساتھ ہے اور ترجیحات کے ساتھ ہے. اب میں یہ کرونا وائرس جو اس ٹائم آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس کی جو کٹ ہے نا، جو کرونا وائرس کی ڈیٹیکشن کٹ ہے، وہ کیوبا نے بنائی ہے. کیوبا نے چائنا کو دی وہ اب کیوبا کیا ہے؟ کیوبا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور اس کی آبادی لاہور سے زیادہ نہیں ہے. 1 کروڑ کتنی ہے اس کی آبادی. اچھا. اب پوری دنیا کی سپر پاوریں نہیں بنا سکی جو کیوبا نے بنایا ہے، اور کیوبا نے پھر چائنا کے ساتھ شیئر کیا ہے. ابھی تک امریکہ اور یہ سب پیچھے ہیں. کیوں بنایا؟ کیونکہ ان کی پریورٹیز میں سب سے زیادہ ہیلتھ ہے. کیوبا واحد ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹر اور قابل ڈاکٹر سپلائی کرتے ہیں، اور ان کے ڈاکٹر اس کام پہ لگ گئے اور انہوں نے وہ کٹ تیار کر لی. اب نسٹ نے، پاکستان کے نسٹ نے کٹ تیار کر لی ہے چائنا کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ، اور دنیا سے 4 گنا سستی ہے. تو اس کا مطلب فن تو پاکستان میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. پر ساری بات یہ ہے کہ انتظام کس کے پاس ہے، کنٹرول کس کے پاس ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علماء کرام ہے نا، یہ لوگوں کو نا سکھا نہیں رہے کہ کیا ایجاد کرنا ہے، یا یہ لوگوں کو بتا نہیں رہے کہ بھائی سائنٹسٹ کیسے بننا ہے. یہ یعنی وہ کہ اتنا مجھے شاہ جی بات مجھے یاد آ گئی. وہ جو ہیں جناب علی، وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ جناب تمہارے بزرگوں نے کیا کیا ہے، موبائل تو انگریز نے بنائے ہیں، تمہارے بزرگ نے کیا. تو یہ اس طرح کے سوال لوگوں کو دھوکہ حضرت دینا. والا یہ بالکل ایک نا جہالت والی بات ہے. اگر یہ کہو کہ موبائل انگریز نے بنایا ہے اور فلاں چیز اس نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو حاکمیت کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے، اور جی جی مسلمانوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور پھر بادشاہتیں آئیں. جب تک ہمارے پاس حاکمیت تھی تو ہر چیز ہم بنا رہے تھے. سیدھی جی سی جی بات ہے. تو ہر بندہ، اب وہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جب بغداد میں کہتے ہیں بارش ہوتی تھی نا، تو ہارون الرشید آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا تھا کہ اے بارش تو دنیا میں جہاں مرضی ہے برس، اناج تو بغداد میں آئے گا. یعنی ہم طے کریں گے کہ کیا ریٹ ہے اور کتنا کس کو دینا ہے. ٹریڈ سینٹر تھا دنیا کا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا. تو مسلمانوں کا مکمل کنٹرول تھا، فن بھی ان کے پاس تھا، وسائل بھی ان کے پاس تھے. پھر ترجیحات کی بات ہے. اب کیوبا جب ایک چیز بنا سکتا ہے، اور کیا دبئی یا یو اے ای کے جو ہمارے حکمران ہیں یا عرب ملک ہیں ان کے پاس پیسہ یا ریسورسز تھوڑے ہیں؟ وہ امریکہ کے سارے ڈاکٹر خرید لیں ایک رات میں اور اپنے نام سے. ان کی ترجیحات میں ہی نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ ان کے پاس پیسہ اتنا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا جو مرضی ہے بنائے، ہم خرید لیں گے اس کو. یعنی بالکل. امیر آدمی کو ضرورت نہیں ہے کہ موچی کی دکان کھولے یا وہ اس کو ہائر کرے. اس جی کے جی پاس پیسہ اتنا ہے کہ اس نے، آپ جو مرضی ہے بنائے، غریب آدمی اس نے اسے خرید لینی ہے. جی جی تو تو یہ اب بے جب تکے سے سوالات ہیں. مطلب یہ جو لوگ، اچھا اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی علماء کرام، ایک علامہ مفتی قاسم صاحب ہیں، مفتی قاسم جی صاحب جی آپ جانتے ہوں گے، دعوت اسلامی کے جی جی بہت جی بڑے مفتی جی ہیں. جی جی بالکل وہ کہنے لگے کہ مجھے نا ایک صحافی نے راستے میں روک لیا کہ بھئی مولانا لوگ چاند پر پہنچے ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے، تو آپ نے کوئی مطلب ایجاد وغیرہ. تو کہتے ہیں میں نے اسے سوال کیا کہ آپ نے کوئی چیز ایجاد کی ہو تو ذرا ہمیں بھی دکھائیں. یعنی آپ کسی پر کوئی بات تھوپ رہے ہیں، کسی پر روب جما رہے ہیں، تو آپ کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے. تو اس نے کہا جی میں نے تو ساری زندگی صحافت ہی کی ہے، میں اور مطلب جو ہے وہ میں کیسے کوئی چیز ایجاد کروں. تو مفتی صاحب نے کہا بھائی ہم نے بھی درس دینا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے. تو نے صحافت کی ہے ساری زندگی، تو کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے ایک ہی کام کرنا ہے، سارے کام تھوڑی کرنے ہیں. تو ہم بھی پڑھاتے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں حضور والا، اس میں ایک جو سب سے بڑی نا، میں اپنے ہمارے جو سوشل اپنا مین اسٹریم میڈیا پہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں بھی کافی لوگ ایسے آتے ہیں جیسے حسن نثار اینڈ کمپنی جتنے بھی ہیں، یہ ایک بڑا جی ایک جی غلط موازنہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی جی کہ انگریز نے یہ بنایا، مسلمانوں نے کیا بنایا. انگریز ہوں نسل کا نام ہے، انگریز مذہب کا نام نہیں ہے. یعنی کہ جی انگریز جی کا مقابلہ آپ ایشین سے کریں، جی انگریز جی کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے پاکستانی سے کریں، انڈین سے کریں، چائنیز سے کریں. جب آپ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں یہودی نے کیا بنایا، عیسائی نے کیا بنایا، ہندو نے کیا بنایا. یعنی انگریز نہ کہیں. مسلمان، جی جی ہاں انگریز تو نسل ہے نا ایک، نسل. جی 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 انگریز مذہب تو نہیں ہے. مذہب کا مقابلہ نسل سے کرتے ہیں، کلچر کے جی ساتھ جی کرتے جی ہیں. یہ موازنہ ہی کمپلیٹلی غلط ہے.
آج کے تناظر میں تو مذاہب کی تو ویسے ہی نہیں آپ موازنہ کر سکتے، کیونکہ کسی ملک میں بھی مذہب کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اب گورا بھی کوئی چیز بناتا ہے تو وہ عیسائی مذہب تو نہیں ہے یہاں پر ریاست کے جی جی کے اسی طرح پاکستان میں کسی بھی اسلامی ملک میں آپ ایشین کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر ریس کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہاں سے آیا کہ اسلام نے کیا بنایا یا مسلمانوں نے کیا بنایا؟ اگر مسلمانوں کو دیکھنا ہے انہوں نے کیا بنایا تو ان کا وہ دور دیکھیں جب ریاست میں اسلام تھا، 1300 سال پہلا، 1200 سال اوٹومن امپائر تک دیکھیں، پھر دیکھیں کہ انہوں نے بنایا کہ نہیں بنایا۔ کیونکہ مسلمانوں کا جو علماء کرام کا رول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو انتظامی رول دیا ہے ریاست کے معاملہ میں، کہ اگر آپ نے ریسورسز پہ کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے زمین پر، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک کا رزق میں نے رکھ دیا، ہر بیماری کا علاج میں نے رکھ دیا، ایسی کوئی بیماری نہیں، تو بات یہ آئے گی کہ اس علاج کو ڈھونڈے گا کون، اس کو ڈسکور کون کرے گا؟ صاف ظاہر ہے جس کا کنٹرول ہوگا دنیا میں۔ اور علماء کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ حکمرانوں کو کہیں کہ دنیا کا کنٹرول لے کے رکھیں، کیونکہ مسلمانوں سے بڑا جسٹس کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جسٹ نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہی زمین پر میرے ریسورسز پہ حکمرانی کرے، کیونکہ وہ انصاف کرے گا۔ اور اس کی تاریخ ملتی ہے ہمیں 1200-1300 سال میں، مسلمانوں کے حکمرانوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیں اس دور کے عیسائی اور یہودی حکمرانوں سے یا دوسرے بادشاہوں سے۔ اب سب جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی کا واقعہ، جو عیسائی جرنیلوں کو چھوڑ دیا گیا، سب کو چھوڑ دیا گیا، عورتوں کو چھوڑ دیا گیا جب صلیبی جنگوں کے بعد، اور انہوں نے کیا کیا؟ ہر ایک کو انہوں نے گردنیں کاٹی، ہر ایک کو شہید کیا جب وہ بیت المقدس سے نکل رہے تھے مسلمان۔ تو یہ اب آج ہی میں نے ایک چیز دیکھی، ایک نیوز لیک ہوئی ہے جرمنی سے، وہ یہ ان کے جرمن اخبار نے لیک کر دی وہ بات کہ ٹرمپ نے ان سے رابطہ کیا، اور ٹرمپ نے جو ان کا ریسرچ لیبارٹری ہے جو اس کی ویکسین اور اینٹی بایوٹک بنا رہے ہیں کرونا کی، ٹرمپ نے انہیں کہا کہ آپ ہم سے جتنا مرضی ہے پیسہ لے لو، مگر یہ ویکسین یہ صرف امریکنز کو دو۔ یہ آج کی نیوز ہے جرمن کی۔ یعنی کہاں یہ بات کرتے ہیں انسانیت کی، کہاں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو رب پہ یقین نہیں رکھتا نا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں رکھتا، وہ جتنا مرضی آپ کہہ لیں انسانیت کا خیر خواہ، وہ کبھی بھی مسلمانوں سے زیادہ انصاف پسند ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس کو آخرت کا ڈر نہیں ہے وہ انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سیدھی سی لاجک کی بات ہے۔ جس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اس کا سوال ہوگا، اس کے پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ کس چیز سے ڈرے گا کہ وہ انصاف کرے؟ اس کا انصاف اپنی نسل تک ہوگا، اس کا انصاف اپنے مذہب تک ہوگا یا اپنی قوم تک ہوگا۔ مگر مسلمان جب کرتا ہے، دنیا میں حکومت کرتا ہے یا دنیا کے وسائل پر اس کا قبضہ ہوتا ہے، تو مسلمان جسٹ ہوتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مسلمان حکمران کی پکڑ ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ بیت المال کی جو رسی گم ہو گئی ٹرانسفر کرتے ہوئے، تو اس پر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا۔ جب ایسی باتیں ہوں گی مسلمانوں کے سامنے، تو مسلمان حکمران کبھی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ جو آج کے مسلمان حکمران ہیں وہ اپنی ذات میں مسلمان ہیں، وہ ریاست کے معاملہ میں اسلام کو نہیں دیکھتے۔ تو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ علماء کرام کا رول ان کو انتظامات سنبھالنے کی طرف ہے، کہ حکمرانوں کو کہیں کہ دنیا کے وسائل پر آپ قبضہ کرو، آپ دنیا کے وسائل اپنے پاس رکھو، کیونکہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ حق ہے دنیا پر اس ٹائم کہ وہ اسلامی نظام قائم کریں۔ اور اسلامی نظام سے مراد بھی یہی ہے کہ وسائل پر کنٹرول ہو، تاکہ دنیا میں ویلتھ اور معاش اور وسائل کی تقسیم بہترین ہو سکے انصاف کے مطابق۔ تو یہ ابھی اس میں میں ایک ضمناً بات یہ کہوں گا کہ اب پچھلے دنوں جب یہ ہمارے پاکستان میں یہ ایشو ہوا تھا ایک قادیانی کے حوالہ سے، عاطف میاں کے حوالہ سے، کہ اسے کیوں ڈالا گیا اس میں معاشی ٹیم میں وزیر اعظم نے، تو زیادہ تر لوگ اس پہ بحث یہ کر رہے تھے کہ اس کے پاس فن ہے، وہ ایک قابل بندہ ہے، اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں
کہ ایک اسلامی ریاست کے انتظامات سنبھالنا اور ایک فن، جی آپ جی ایکسپرٹیز بائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کسی کا فن ہے نا، آپ خریدیں اس سے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، مگر آپ اس کو اسلامی ریاست میں نوکری دیں، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے جو اسپین میں جب ہمارا اپنا میڈاویل کا دور تھا، اور ان حکومتوں نے یہودیوں سے، جو مثال دیتے ہیں نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہودیوں کو ہائر پوسٹ نہیں پڑے، وہ ان کے فنون کو خریدا مسلمانوں نے، ان کو ریاستی معاملات میں اور انتظامی معاملات میں کوئی درجہ نہیں دیا گیا۔ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ یعنی میں اگر انڈیا کے ڈاکٹرز کو بلاؤں پاکستان میں، ایسے انڈیا کا کوئی ڈاکٹر ہو مثال کے طور پہ، وہ کرونا وائرس کا علاج جانتا ہو، ہم کہیں گے اتنے پیسے لے لو ہمارے مریض ٹھیک کر دو، یہ اور چیز ہے۔ میں اس کو بلا کے پاکستان میں نوکری دے دوں، یہ اور چیز ہے۔ یہ جی یعنی اس کو میں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں نا، ایک اس کی سکلز کو پرچیز کرنا، یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے کہ آپ سکلز پرچیز کرتے ہیں، انگلینڈ سے آ جائے، جرمن آ کے، مگر اپنی کابینہ میں، اپنی ملک کی باغ دوڑ میں اس کو نوکری دینا، یہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ جو 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 انتظامی امور میں، جی انتظامی جی امور میں کسی غیر کو شامل کرنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اقلیتوں کے متعلق جو کہتے ہیں نا، وہ انتظامی امور ہے کہ اقلیت کیسے اکثریت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یعنی جی جی ایک ہے ہی اقلیت، انہوں نے 100 بندوں کا فیصلہ کرنا ہے، ادھر 19 کروڑ کا فیصلہ، تو اقلیت کا بندہ چاہے ایک بندہ بھی اس ووٹ کو، اس کا پیچھے فالوور تو اس کا 100 ہے، 150 ہے، تو وہ جی جی کیسے اکثریت کے ووٹ میں جا کے فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ اور چیز ہے۔ اقلیت کو منع اس لیے کیا گیا کہ اس کو انتظامی امور میں، بڑے عہدوں میں، جہاں ریاست کے راز ہوں یا ریاست کی ڈائریکشن ترقی کا معاملہ ہو، وہاں پر ان کو رول دینا اور چیز ہے۔ آپ دنیا کی ساری اقلیتوں سے پیسے دے کے ان کی سروسز لیں، ان کو بلائیں، پاکستان میں بلائیں، کچھ بھی بنوائیں ان سے۔ اب یہ مڈل ایسٹ میں یہ دنیا کے بڑے بڑے ٹاور انہوں نے بنا دیے، ساری گوروں کی مینجمنٹ کمپنیاں ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے؟ اب اس کو بٹھا کے آپ وزیر خزانہ بنا دیں گورے کو بٹھا کے، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہاں جی جی یہ ہم اور علماء کرام کو کریٹیسائز، یہ علماء نے قطن کسی کو نہیں روکا کہ آپ ایجاد کرو۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا چین جاؤ، چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علوم حاصل کرو، دنیاوی علوم حاصل کرو۔ ہم پچھلے پروگرام میں بھی یہ بتایا ہم نے کہ ہارون الرشید نے خطوط لکھے باقاعدہ یونانیوں کو، ہر ایک کو خطوط لکھے کہ اپنی تمام کتب ہمیں دو ہماری لائبریریز میں۔ ہم نے منطق وہاں سے سیکھی، ہمارے آج تک رائج ہے منطق، ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا رہا ہے، تو یہ ہم نے وہاں سے لی، یونانیوں سے لی، پھر طب ہم نے وہاں سے لی۔ آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ علماء کرام حکیم بھی ہوتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ جی ہمارے جی بھاولپور میں طبیہ کالج ہے، وہاں موسٹلی جتنے لوگ علوم طب سیکھنے آتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا بڑا ربط رہا ہے طب کا، حکمت کا، اور دین کے علوم کا۔ تو ایسے آپ علم حاصل کرنے پہ مسلمان، اور پھر مسلمانوں کی فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، نصرت بھی شامل ہوتی ہے، ان کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے جب وہ جاتے ہیں فنون کی طرف۔ ہم مار کھا رہے ہیں ریسورسز کی وجہ سے، اور ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہے، اس میں علماء کرام کا قطعاً کوئی رول نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کی خامی ہے وہ، کہ وہ یعنی یہ اب سارا جو ترقی نہ کرے کوئی، مطلب وہ سارا نزلہ علماء کرام پڑھ کے، علماء کرام ترقی نہیں کرنے دیتے۔ تو آج علماء تک کا کون، تو رول ہی نہیں ہے۔ نہیں آج تک جب سے پاکستان بنا ہے علماء کی کون سی حکومت آئی ہے کہ بھی انہوں نے ترقی بالکل نہیں بھی نہیں۔ کرنے؟ جی جی، اور دیکھیں اب اس میں تاریخی حوالہ سے دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک بحث لوگ کرتے ہیں کہ جب ہمارا پہلے 1000 سال کا گولڈن پیریڈ تھا تو ہمارے پاس الفارابی، ہمارے پاس جابر بن حیان، ہمارے پاس موسیٰ بن الخوارزمی، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ آپ ان کی سوانحات پڑھیں، یہ سارے مفسرین تھے، یہ سارے محدث تھے، یعنی کہ مکمل علوم شریعہ پڑھ کے پھر یہ سائنسی علوم کی طرف جاتے اور ایجادات کرتے، یہ اس طرف جاتے۔ مگر سے بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اس وقت جو پہلا 1000 سال ہماری جو گولڈن سینچری ہے، 1000 سینچری ہے، اس میں جو ہمارے علماء کرام کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ ان کو ٹینشن ہی نہیں تھی کہ مرزا قادیانی نبی بن جائے گا یہاں پہ۔ وہ جاب حکومت کر رہی تھی،
وہ جی تو جی گردن اڑا دیتے تھے کہ جو ہمارے بیسک عقائد ہیں ان میں اگر کوئی کریٹیسائز کرتا تو وہ حکمران اس کو پکڑ لیتا تھا. علماء کو فکر ہی نہیں تھی ان چیزوں کی کہ بھائی ہمارا بیسک عقیدہ خراب ہو جائے گا, ہمارا توحید کا عقیدہ خراب ہو جائے گا, ہمارا نبوت رسالت کا عقیدہ خراب ہو جائے گا, ہمارے یعنی کہ بیسک عقائد پہ میڈیا میں بحث ہو رہی ہوگی, ہماری بیسک قرآن کی تشریحات پہ نہ. وہ تو حکمران مکمل طور پہ اس کو پروٹیکشن دے رہے تھے اور علماء بے فکر تھے, علماء نئے نئے علوم سیکھ رہے تھے جتنے. اور یہ اسی کی برکت ہے کہ جو علوم ہمارے پاس آئے, جیسے ہمارے پاس علم و رجال, جر و تعدیل, یہ علوم کسی مذہب کے پاس بھی نہیں ہے. عیسائیت اسی وجہ سے گمراہ ہو گئی, اتنی کتابیں ہو گئی کیونکہ بالکل بے اصولی کتابیں ہیں. ہمارے پاس 1400 سال بعد بھی آج ہمیں پتہ ہے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے اور فلاں نہیں ہے. یہ علوم جی جی علماء نے بنائے نا. کہ اگر علماء بھی پہلے سینچری کے بعد اس چکر میں پڑ جاتے, جھوٹے نبیوں کے ساتھ مناظرے شروع ہو جاتے. ہمارے ہاں تو امام غزالی مناظرہ کر رہے تھے یونانیوں کے ساتھ, ہم منطق پہ بات کر رہے تھے, ہم اصول پہ بات کر رہے تھے, ہم ہمارے الاشریہ اور وہ ان کے ہمارے ریشنلسٹ کے ساتھ ہمارے مناظرے ہو رہے تھے. عروج علوم کا, اور کتنے علماء نے کتنے فتنے کو کلا کما کیا, دلائل سے کیا. وجوہات یہ تھی. آج تو ہم اس بحث میں جا ہی نہیں سک رہے. ہمارا تو ختم نبوت کا عقیدہ اس ٹائم خطرے میں ہے. یہ ہمارا حال ہے. اور علماء کو کہہ رہے ہیں کہ علماء یہ نہیں بتا رہے, لوگوں کو بتا رہے کہ بھائی ڈاکٹری بھی کرو, فلاں چیز بھی کرو. آپ ہمارے یہاں کے بہت کم پرسنٹیج ہے لوگ کی جو دینی مدارس میں جاتے ہیں, دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہمارا 80% تو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پھر کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس لیبز ہی نہیں ہیں. کروڑوں روپے کی ایک لیب ہوتی ہے. میں نے حضور والا یہاں پہ خود ایک لیب میں کام کیا ہے 3 سے 4 سال انگلینڈ میں, اور وہ لیب وہاں ہے جہاں پہ اینیملز پہ ریسرچ ہوتی ہے. انہوں نے ابھی کرونا وائرس کا انہوں نے سوڈو وائرس بھی تیار کر لیا, یعنی یہاں پر میں نے اس لیب میں کام کیا. انہوں نے یہ بندروں پہ یہ سارے وہ تجربے کرتے ہیں اور ویکسینز بناتے ہیں. وہ اربوں روپے کا بجٹ ہے اس کا, ایک ایک چھوٹی سے لیب کا. چھوٹی. جی 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 وہ پورے یورپ. جی یہ ایک پورے یعنی لاہور کا بجٹ ایک طرف ہو جائے. ہاں جی ہاں جی. اب ہمارا ڈاکٹر اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر لے کے, ہمارے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں. اب یہاں انگلینڈ میں سارے ڈاکٹر انڈیا پاکستان کے ہیں. گورا تو ڈاکٹری کرتا ہی نہیں, وہ کیونکہ اس کے پاس پیسے ہے نا, وہ خرید لے گا نا ہمارا فن. جی جی وہ ہمارا فن خرید لیتا ہے. ہمارے لوگ وہاں پہ ڈگریاں لیتے ہیں 800-900 نمبر لے کے, یہاں آ کے گورے کے پاس ملازمت کرتے ہیں اور ان سے تنخواہ لیتے ہیں. اس کو ہمارے ڈاکٹر کو بھی پتا ہے کہ میں کتنا ایک قابل کر لوں, میرے پاس تو لیب ہی نہیں ہے, میں کیا ایجاد کروں, میں کیا تجربہ کروں, میں کیا ویکسین بناؤں. تو یہ سارا بلیم ہمارے حکمرانوں کو جاتا ہے. اگر ہم ایک یورپی یونین کے تحت ایک ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں ہی ایک یونٹ بنا لیں, ہم عرب لوگ ہمیں پیسہ دیں, ڈاکٹر ہمارے موجود ہیں, ہم انگلینڈ یا ان کی لیبز میں آ کے کیوں کریں یہ؟ اچھا اور چیزوں میں نہیں کرتے, بجٹ بینکنگ اپنا کیا کہتے ہیں دوسرے چیزوں میں آپ سینٹرل بجٹ نہیں بناتے. ہم اسلامی ملکوں کا ایک ہیلتھ کا بجٹ تو بنا سکتے ہیں نا مل کے. عربوں کے پاس پیسہ ہے, ہم سروسز دیں, ہمارے ڈاکٹر لیب. یہ مکمل حکمرانوں کی چیز ہے, علماء کا قطعاً اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انتظامی معاملہ ہے یہ مکمل. علماء بیچاروں کو آج بھی لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مولوی فلاں چیز پہ بحث کر رہے ہیں حاضر و ناظر پہ, اور فلاں نے ویکسین تیار کر لی. یعنی یہ بالکل بے تکی بات ہے. علماء کی جتنی فیلڈ ہے وہ اس میں اسی میں ہی بات کریں گے. اور ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ بغداد پہ حملہ ہو رہا تھا اور علماء اس پہ بحث کر رہے تھے کہ سور اگر وہ بھیڑ کی کھال پہن کے آ جائے تو وہ حلال ہے کہ حرام ہے. کیونکہ حضور والا ہم نے بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, ہم تاریخی حوالے سے جو مغالطے ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے میڈیا پہ پھیلائے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی بے فضول سی بات ہے. دیکھیں علماء کرام جو کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں یا بیوروکریسی کا حصہ ہوتے ہیں وہ اپنی مشاورت تو دیتے ہیں. میں لاہور میں ایک جگہ ہے پاک ٹی ہاؤس, شاید آپ کو پتا ہو, تو وہاں پہ یہ اردو کے جتنے بھی شعراء کرام ہیں یا اردو کے جو لوگ وہ اپنی ڈیبیٹ کرتے ہیں. اب پتہ نہیں وہاں ہے کہ میں 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں ہر جمعرات کو ایک سیشن ہوتا تھا جس پہ نا اردو نظم کے اوپر بحث ہوتی تھی. تو ایک دفعہ کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, بڑے بڑے شاعر بیٹھے تھے وہاں پہ, بڑے بڑے احمد فراز جیسے لوگ. بحث یہ ہو رہی تھی کہ وہ جایا کرتا تھا یا وہ جاتا تھا.
کون سا جملہ اردو میں ٹھیک ہے. اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی اردو دانوں کے اندر. اب کوئی یہ بات کرے کہ ایل او سی پہ لوگ مر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جایا کرتا تھا صحیح ہے کہ بھائی ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے, وہ اپنی ڈومین کے اندر بحث کر رہے ہیں, انہوں نے بارڈر پہ تھوڑی جا کے لڑنا ہے. بڑی اچھی مثال ہے, بہت پیاری. جی جی. یعنی ہاں آپ وہ کہیں کہ جو علماء کابینہ کا حصہ ہے, وزیر اعظم کو مشاورت دیتے ہیں, وہ علماء اگر یہ بحثیں چھیڑ کے بیٹھیں تو ان پر کریٹیسائز کیا جا سکتا ہے. پورے علماء پر یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ وہ کون سی بحث کر رہے تھے. وہ جو بحث کر رہے تھے نا, ان علماء کا بھی دیکھیں وہ ریاست میں ان کا کتنا عمل دخل تھا, کوئی بھی نہیں تھا. وہ تو اپنے مدرسے میں بیٹھ کے ایک علمی بحث کر رہے تھے. ظاہر علماء نے اپنے جو ان کے سورسز ہیں یا جس ٹاپک کے لیے انہوں نے تحقیق کی ہے اس پر تو بحث کرنی ہے انہوں نے. اور جہاں ان جی جی اگر علماء اگر سیاست پر بات کریں کہیں گے یہ بھی اچھا نہیں ہے یار, سیاست پہ بات کر رہے ہیں. جی نہیں, یہ تو دیکھیں انہوں نے بڑی چالاکی سے علماء کو ریاست سے مکمل بے دخل کر دیا, اور پھر الزام دے دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ترقی اس لیے نہیں ہو رہی کہ علماء کرام صحیح نہیں ہے. یعنی میں نے اس پہ ایک کلپ بھی بنایا تھا کہ کوئی فیکٹری ہو نا, کوئی یعنی کہ پاکستان کی کوئی فیکٹری ہو, تو وہ جب اپنے بناتے ہیں نا کے پی آئیز کہ ہمارا پروگرس فیکٹرز کیا ہیں, وہ پرفارمنس کے انڈیکیٹرز, کسی نے یہ نہیں لکھا ہوتا کہ کرنے والے اتنے بندے ہیں, اونچی امین کہنے والے اتنے ہیں, یا رسول اللہ کہنے والے اتنے بندے ہیں, اس لیے میری فیکٹری ترقی نہیں کر رہی. کبھی ہم نے یہ بات نہیں سنی. ہم یہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میری سیلز اچھی نہیں ہے, میں نے اپنا مینیجر کام نہیں صحیح کر رہا, میرا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ صحیح کام نہیں کر رہا. یار جب آپ جو لوگوں کا آپ کی پروڈکشن میں, آپ کی پرفارمنس میں جن کا رول ہی نہیں ہے, وہ ان کو بلیم کیسے دے رہے ہیں آپ؟ یعنی علماء کو یہ بلیم دے رہے ہیں کہ ان بحثوں میں پڑے ملک ترقی نہیں کر رہا. ہمارے ساتھ ایک بھائی جڑے حیدر مدنی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدر بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ کل حال. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا, آپ جاری رکھیں, میں انشاءاللہ حاضری دیتا ہوں میں. جی 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 جی. یہ ہمارے حیدر بھائی ہیں, نعمان بھائی, یہ فیصل آباد کے. جی جی ماشاءاللہ. السلام علیکم حیدر بھائی. آپ پہلے بھی میں نے 2 سے 3 دفعہ آپ کی اسپیچ سنی ہے. آپ کا جو پیج ہے میں نے اس کو لائک بھی کیا ہے, اور پچھلی بھی آپ کی 2-3 ایک علماء کے حوالے سے, فرقہ واریت کے حوالے سے, وہ میں نے سنی ہے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. حضور ہماری یہ الحمدللہ کوشش ہے کہ ہم علماء کرام سے آگے نہیں, علماء سے پیچھے چلیں گے, مگر جو علماء کرام کے متعلق میڈیا نے, سوشل میڈیا نے نفرتیں پھیلا دی ہیں, ان لوگوں کو جو سنتے ہی نہیں ہیں, یعنی کہ اتنے سارے مغالطے ایسے ہیں صرف نہ سننے کی وجہ سے. سنتے کیوں نہیں ہیں کہ وہ نفرت اتنی پیدا کر دی گئی ہے, ٹوٹل یعنی کہ کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمیں سن کے کوئی کنفیوژن دور ہو جائے. شاہ جی یہاں نام آپ کا مجھے نام بتائیے گا ذرا. نعمان شاہ. نعمان بھائی, اصل میں یہ ہے, جیسے پردہ ہے نا, ہم نارملی ہم جو ہماری خواتین ہم ان کو پردے کا بولتے ہیں, گھر میں ہم رہنے کا بولتے ہیں. اسی طرح ہم جو مرد ہیں ان کو نارمل داڑھی کا, دیگر چیزوں کا ہم جیسے ہم بولتے ہیں. تو اصل میں ان کا حملہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس طرح, جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں ان کا حملہ ہوتا ہے اسلام پر, ان کا حملہ ہوتا ہے قرآن پر. لیکن اگر وہ کہیں گے کہ اسلام میں یہ چیز ہے ہم اس کو نہیں مانتے, وہ کہیں گے قرآن میں یہ چیز ہے ہم اس کو نہیں مانتے, پھر وہ سہارا لیتے ہیں. حملہ ان کا ڈائریکٹ ہوتا ہے قرآن پر, حملہ ان کا ڈائریکٹ ہوتا ہے جو ہے وہ اسلام پر. لیکن وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اگر پاکستان میں یہ کہیں گے جی اسلام میں ایسا ہوتا ہے تو جیل میں جائیں گے, پاکستان میں کہیں گے جی قرآن میں غلط ہے تو جیل میں جائیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں قانون ہے, پابندی ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, مولوی غلط کہتے ہیں, مولوی اس طرح کہتے ہیں, مولوی نے عورت کو قید کر دیا, مولوی نے عورت کو پردے میں رکھ دیا. یعنی جو مولوی کو گالی دیتا ہے نا اور مدرسے کو گالی دیتا ہے, در حقیقت وہ گالی دینا چاہتا ہے اسلام کو, وہ گالی دینا چاہتا ہے جو ہے نا وہ قرآن کو, لیکن وہ گالی دے نہیں سکتا. لہذا اپنی بڑاس نکالنے کے لیے وہ نشانہ بناتا ہے مولوی کو اور مدرسے کو.
جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. وہ شفاق احمد کا مجھے یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ جو معاذ اللہ وہ تو بڑے جملہ بول دیا کہ جو اللہ سے اپنی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے نا، وہ مولوی بھی اپنی بھڑاس نکالتا ہے. اصل میں اس کو اب تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنے نعمان بھائی، پابندی کیوں لگا دی ہیں. جی جی نعمان بھائی، اب ہم اگر پردے کا بولتے ہیں، ماشاءاللہ یعنی علماء بولتے ہیں گھر میں رہنے کا بولتے ہیں، پردے کا بولتے ہیں، تو کیا یہ مولوی بولتا ہے؟ نا یہ تو یعنی وہ تو جتنی پھر ہم باتیں کرتے ہیں، کیا یہ کہیں مولوی کرتا ہے؟ نہیں، بالکل مولوی نہیں ہے. یہ تو قرآنی حکم ہے، قرآن کا وہ تو پیغام مولوی آگے پہنچاتا ہے. پہنچانے کا کام ہے ان کا تو. جی جی. لیکن بات وہی ہے، نشانہ اسلام ہے، نشانہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے، لیکن چونکہ وہ بھڑاس نکالنی ہوتی ہے تو پھر وہ مولوی سامنے ہوتا ہے اور مدرسہ سامنے ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات جی بتائیے گا، دیگر مذاہب ہے، اب ہر مذہب کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے نا، ہمارے جو رہنما ہے ان کی عزت ہونی چاہیے. آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، دیگر کو دیکھیں گے نا، تو وہ اپنے رہنما کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہی لوگ اپنے رہنما کو، اپنے علماء کو معاذ اللہ گندا کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. کسی مدرسے کے اندر کوئی ایک مسئلہ بن جائے، کسی مولوی سے کوئی مسئلہ بن جائے، اس کو اتنا اچھالتے ہیں، اتنا اچھالتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سارے جو ہے نا مولوی ہیں، سارے مدارس کے اندر ایسا غلط کام ہوتا ہے. حضور میں نے والے یاد ہوگا نواز بھائی کو، میں نے ان کو رپورٹ ایک سینڈ کی تھی کچھ دیر پہلے. جی جی. تو اس رپورٹ میں میرے خیال سے شاید 12 کیس تھے 6 ماہ کے اندر. ٹوٹلی جو تھے وہ 1300 کیس تھے. 1300 میں سے 1200 کیس کا تعلق مدرسے سے تھا. اچھا، 1200 کیس کو اتنا اچھالا جاتا ہے، اتنا اچھالا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے 1300 نہیں، کیس 1200 نہیں، پاکستان کے اندر ہے، لیکن جو 1300. 1288 کیس تھے ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے. میرے بھائی اپنا حیدر بھائی تھوڑا سا، یعنی صرف 12 کیس تھے، اور اس کے 13 کیسز میں سے صرف 12 کیس تھے، 1200 نہیں 12 کیس تھے. شاید آپ سے تھوڑی جی سی جی، مسٹیک ہو رہی 1300 ٹوٹل کیس تھے پورے پاکستان ہے. کے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، جی 2019 جنوری تا جون 6 ماہ کا جی یہ رپورٹ تھی، اور یہ باقاعدہ یہ رجسٹرڈ رپورٹ تھی. 6 ماہ کی ٹوٹلی رپورٹ تھی. اس میں سے جو 12 کیس تھے ان کا تعلق مدرسے سے تھا. باقی جو 1288 کیس تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ وہ یقیناً یا تو جاہل ہوں گے، یا وہ اسکول کے یا کالج کے، یا وہ یونیورسٹی کے ہوں گے. لیکن یہ یونیورسٹی، کالج، یہ جاہل ان کو شو نہیں کریں گے. جو 12 کیس مدرسے کے ملے ہیں نا، اس کو پرنٹ میڈیا بھی اٹھائے گا، اس کو جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا بھی اٹھائے گا، اس کو ہمارا جو ہے نا وہ جو میڈیا ہے، گھر کے چینل ہے، یہ بھی اس کو اٹھائیں گے، اور اتنا اٹھائیں گے، اتنا اٹھائیں گے، اس کی بیٹ بجا دیں گے. اپنا نعمان بھائی، اپنا شاہ جی، آپ کا کون سا چینل ہے، تاکہ اپنے دوستوں کو معلوم ہو کہ آپ اس پر ویڈیوز ڈالتے ہیں؟ ہمارے چینل کا نام ہے کاؤنٹر نیریٹو، اور اردو اچھا، میں ہے فکری مغالطے. یعنی جو فکری. ابہام اور جو لوگوں کے اندر کنفیوژنز پیدا کی گئی ہیں نا، ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اچھا. تاکہ دونوں طرف جو چیز علماء کی زبان میں لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی یا سمجھنا نہیں چاہتے، ان کو جی جی. ہم کوشش کرتے ہیں ان کا بڑے آسان طریقے سے اس کا آپریشن کر کے عام اصطلاحات کے ذریعے لوگوں کو سمجھا دیا جائے. یعنی وہ اگر یہ یوٹیوب پہ لکھیں، یوٹیوب پہ اردو میں لکھیں گے کاؤنٹر فکری. نیریٹو، جی نہیں، اچھا یوٹیوب پہ لکھیں گے کاؤنٹر نیریٹو. اچھا، کاؤنٹر نیریٹو، ٹھیک. جی. میں یہ کبیر بھائی جان بات کر رہے تھے کہ علماء کے حوالہ سے ہم ایک چیز کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ تو ابھی ریاستی سٹرکچر ہے نا اس ٹائم موجود. جو عام مسلمان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شریعت کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس میں علماء اتھارٹی ہیں مسلمان کے لیے. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ فرض کیا ریاست ختم ہو جائے، دنیا کی سب کچھ ختم ہو جائے، جو آگے ہوگا تو رٹ کس کی قائم ہوگی؟ علماء کی. علماء ڈائریکٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کو مسلمان کے لیے. عام جب امام مہدی کا جب آئے گا تو ریاست کا سارا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، ایک جنگی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو پھر کون ہوگی اتھارٹی مسلمانوں کی؟ علماء کرام. جو ہمارا خلافت کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ خلیفہ ہر وقت موجود کیوں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ پوری ایک چین بنتی ہے اس کے ساتھ. اور جو امام مہدی کی بیعت کے حوالہ سے بھی ہے، وہ علماء نشاندہی کریں گے، حکمران نہیں دیں گے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم نہیں کہے گا کہ یہ امام مہدی ان کی بیعت کر لو. سارے حکمران تو اپنی کرسی نہیں چھوڑے گا، وہ امام مہدی کی کیا بیعت کرے گا؟ علماء بتائیں گے، علماء کو پہچان ہوگی.
یعنی علماء اتھارٹی ہیں اس ٹائم زمین پر مسلمانوں کے لیے. لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ خالی ان کا کام پہنچانا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی اسرائیل کے انبیاء سے تشبیہ دی, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور علماء دونوں طرف ہیں, عوام کی بھی رہنمائی اور حکمران کی بھی رہنمائی, دونوں کے لیے اتھارٹی علماء ہیں. ہمارے دین نے ان کو اتھارٹی بنایا ہے. جب ہم اتنا گیپ پیدا کر دیں گے علماء اور عام آدمی کے درمیان, پھر اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ حکمران جو مرضی کرے, جو آج ہو رہا ہے. اب علماء کی نہیں سنتے کیونکہ ان کی اتھارٹی انہوں نے بڑی چالاکی سے ختم کر دی عوام کے اندر. اور ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو لوگ علماء کو مانتے ہیں وہ حکمران کی نہیں مانتے. نعمان بھائی آپ نے اسلام کو ختم کرنا ہے نا, نعمان بھائی اسلام کو ختم کرنا ہے, آسان حل علماء کو ختم کر دے, مدارس کو ختم کر دے, اسلام ختم ہے. یہ تو حدیث بھی ہے نا کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا, زمین سے علم کیسے اٹھایا جائے گا, علماء کو اٹھا لیا جائے گا. ایسے شاہ جی اس سے پہلے ایک گفتگو ہو رہی تھی ہمارے پچھلے پروگرام میں, اپنا مفتی مبشر رضا صاحب فرما رہے تھے کہ جو مرزا قادیانی تھا اس کا یعنی ایک طریقہ تھا کہ میں آگے کیسے بڑھوں. اس نے ایک طریقہ اپنایا کہ علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اور یہ بھی اس نے کہا کہ 14ویں صدی کے علماء نعوذ باللہ سور اس طرح کی چیزیں اس نے پیش کی. تو یہ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اٹیک علماء پر کرتے ہیں کہ یار مولوی یہ کر رہے ہیں, فلاں یہ کر رہے ہیں, فلاں یہ کر رہے ہیں. اب مرزا جہلمی جو اس وقت وہ اس طرح کی گندی زبان علماء کے بارے میں جو استعمال کرتا ہے, حالانکہ علماء کے آپس میں اختلاف ہے رہے ہیں, لیکن کسی عالم نے امام ترمذی کے بارے میں کوئی گندی زبان استعمال نہیں کی, کسی عالم نے محمد بن سیرین کو لعنتی نہیں کہا, کسی عالم نے, کسی عالم نے. اس میں بڑا فرق ہے کہ دور حاضر کے جو علماء ہیں عمر میں بے شک زیادہ ہوں, مگر وہ ایک عصر ایک وقت کے علماء ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں اور چیز ہے. ایک پچھلی صدی کے عالم کو کسی نے بھی نہیں کہا. اب کسی نے نہیں کہا, کو کہتا ہے اشرف علی تھانوی کو, بھائی وہ ہم اثر لوگ ہیں. آپ مثال دکھاؤ, اعلیٰ حضرت نے پچھلوں کو کہا ہے. تو بڑے ادب و احترام سے جو ہم سے پہلے کے علماء ہیں نا, ہمارے بزرگان دین ہے, ہم تو بڑا ادب و احترام سے ان کا نام لیتے ہیں, حضرت, علامہ, مولانا اور دیگر القابات لگا کر. یہ ہمیں ہمارے گھر سے تربیت ہے, ہمارے علماء نے ہماری تربیت. یہ جو نئے فتنے ہیں نا, مثلا احمد عیسیٰ کا, مرزا جہلمی کا, اس طرح ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس طرح وہ بات اس کو فیور میں لے آئیں گے جو مطلب ایسے بے دینوں کی بات ہو, لیکن علماء کے فیور میں نہیں کریں گے وہ, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس طرح اب غامدی کی فیور کریں گے, انہیں پتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے نا وہ تاجروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ادھر ادھر بات کرنی ہے, لیکن عالم کی فیور نہیں کرے گا, کیونکہ اسے یہی سکھایا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے علماء. اب پچھلے دنوں اس نے ویڈیو بنائی, وہ جو ایک ڈرامہ تھا, بڑا ہٹ ہوا ڈرامہ, شاید میرے پاس تم ہو, اس میں آخری قسط میں جو اچھا, تو اس نے باقاعدہ مذاق اڑایا. اس سوال صرف یہ ہوا کہ بھئی علماء کرام واقعہ بیان کرتے ہیں تو دل میں اثر ہوتا ہے, اصل ٹھیک ہے, آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہوتے ہیں. سوال اتنا ہوا, جواب الٹا کیا کہ رونا کوئی سنت تھوڑی ہوتی ہے, اس طرح تو پھر ڈرامے دیکھ کے لوگ روتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہوگا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ایک واقعہ ہوتا ہے, اسلامی واقعہ ہوتا ہے, اس کو سن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, تو یہ ایک اثر ہوتا ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں تو اپنی کئی ویڈیوز ہے جس میں وہ روتا ہے. ایک طرف کہتا ہے یہ ڈرامے جو روتے ہیں, مطلب دیکھو نا ایک اللہ کے بزرگ کا ایک واقعہ ہے, کوئی ایک اپنے وجد کا واقعہ بھی بتایا ہوا ہے. تو اس طرح کے ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو فتنے وہ ان کا وہ بالکل یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو علماء کے خلاف عوام کو کرے, پھر عوام ہماری بات سنے گی. جو عوام علماء سے ہٹ گئی پھر جدھر پھیرو, پھر جو جھوٹ بولو, اور یہاں تک کہ بغض دیکھیں. نعمان بھائی آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر وہ معتبر ہوگا جو غیر مسلم لیتا ہے, مسلمان نہیں. یہ بالکل ایک اس میں وہ سہارا جو لیتے ہیں نا, سہارا استعمال کرتے ہیں, ستون جو ان کے ہوتے ہیں. اب احادیث کئی طرح کی ہوتی ہے نا, جیسے رفع دین کے تعلق سے دونوں طرح کی احادیث ہیں, ہاتھ باندھنے کے تعلق سے کئی طرح کی احادیث ہیں. جو حدیث غریب ہوگی نا, جو ہمارے ہاں اتنی معروف نہیں ہے, جس پر ہمارا عمل ہے, اس کے خلاف حدیث ہے, اس حدیث کو پکڑیں گے. حدیث تو صحیح ہوگی لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کا آخری عمل ہے ہمارا اس پر عمل ہو. اچھا اس حدیث کو پکڑیں گے, کہیں گے دیکھو جی علماء یہ نہیں بتاتے,
دیکھو جی وہ دین کو چھپاتے ہیں, دین کو بتاتے نہیں ہیں. تو یعنی وہ ساری بات ہی بتائیں گے, حدیث دکھائیں گے تو وہ ساری بات کر دیں گے. تو یہ اس طرح کے چند ستون انہوں نے رکھے ہوتے ہیں جس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اس پہ بھی یہ دیکھیں نا کہ ہم جس تناظر میں اس ٹائم بات کر رہے ہیں, اس میں بھی اگر علماء کرام کا ایک تو ہے نا, ہم دوسری بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی کے حوالہ سے, ریسورسز کے حوالہ سے, اگر علماء کرام کرنٹ دنیا کے سینیریو میں اگر حل نہیں دے رہے ریاستوں کو یا اپنے حکمرانوں کو, اس کے ذمہ دار بھی حکمران ہیں. یعنی آپ ان کو جب علوم کی ایکسیس نہیں دیں گے, علوم تک ریسورسز نہیں دیں گے. اب ہمارے ہاں تو ٹوٹل مکمل اس ٹائم جو علماء کرام اپنی مدد آپ کے تحت سارا سسٹم چلا رہے ہیں. اگر ریاست ایک ریسرچ سینٹر بنائے نا, پاکستان میں ایک ریسرچ سینٹر بنائے, تمام مسالک کے علماء کو ڈالیں, دیکھیں میں کہتا ہوں اتنے خوبصورت فتوے نہ نکلے وہاں سے, گارنٹی ہے یہ بات. آپ ان کا یہ اختلاف بھی ختم ہوگا اور جدید تناظر میں کام کریں گے. جب ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں موجود ریاست کے پاس, نہ ریاست دیتی ہے, نہ کوئی ریسورسز استعمال کر رہی ہے. یہاں شاہ جی ایک بات مجھے یاد آ گئی. ہمارے ایک استاد ہے فیاض الحسن جمیل صاحب, پڑھ کے آئے ہیں اپنا نا ازہر یونیورسٹی سے. جی انہوں نے بات کی کہ یہ جو بات پچھلے دنوں چلی تھی نا کہ سارے مکاتب فکر جو ہے وہ ان کی اذان بھی ایک وقت ہونی چاہیے اور نماز بھی ایک وقت ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں ہو سکتا ہے, اگر یہ علماء بیٹھیں گے اور حکمران بیٹھیں گے ہو سکتا ہے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا. انہوں نے کہا دیکھیں 2-4 نمازوں کا فرق ہے. جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ظہر پہلے جلدی پڑھ لیتے ہیں, ایسا ہی ہے, اور عشاء لیٹ پڑھ لیتے ہیں. تو ہم 2-4 ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں. اہل حدیث پیچھے آ جائیں, ٹائم تو ہے نا پیچھے اثر کا, اہل حدیث سے پیچھے آ جائیں, ٹھیک ہے, ہم عشاء پیچھے کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ فجر پہلے آ جاتے ہیں, ہم فجر پہلے آ جائیں گے. یعنی اس طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ عصر کا ٹائم جو ہے 4:30 بجے شروع ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں 3:30 بجے. تو ان کے لحاظ سے بھی 4:30 بجے ٹائم تو ہے ہی ہے نا عصر کا. بالکل. تو اگر 4 بجے بیٹھے, وہی 4-4:30 بجے وہ آ جائیں گے, عصر ہمارے ساتھ ہو جائے گی, ٹھیک ہے جی. اور عشاء وہ آدھا گھنٹے بعد میں پڑھتے ہیں, عشاء ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. اس طرح ساری نمازوں کا ایک ٹائم ہو سکتا ہے, اذان کا, نماز کا. لیکن حکمران بھی آگے تھوڑا بڑھیں گے تو یہ معاملہ بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے. اس پہ میں آپ کو نا ایک پوائنٹ بتاؤں اس پہ, کہ ہم اصل میں اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اس تناظر میں کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے نا, ہم اسلام کو اس طرف موڑیں کیسے. یہ مسئلہ, حالانکہ یہ الٹا ہے ٹوٹل معاملہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا تم اپنے کنٹرول میں رکھو اور اسلام کے مطابق دنیا کو موڑو. ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ مولوی مڑ کیوں نہیں رہا دنیا کے ساتھ. یہ الٹا, مکمل الٹا نظریہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے حاکم ہو, دنیا کو موڑو اپنی طرف. ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی, ہم نے جدید تحقیق کرنی ہے, اسلام کو موڑنا ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے. یعنی یہ بالکل ایک جاہلانہ بات ہے. جب امام مہدی آئیں گے دنیا میں, جو ہمارے پاس تصور ہے خلافت کا, جب وہ آئے گا تو کیا, جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو کیا وہ دنیا کو اپنے تابع کریں گے, یا جتنے مسلمان ان کے تابع ہوں گے ان کو کہیں گے کہ ٹرمپ کے نیچے لگ جاؤ. یعنی کوئی سر پہ, ہمیں بالکل اس طرف کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں نا جدید ٹیکنالوجی اور جدید تحقیق کے تناظر میں اسلام کو موڑنا ہے. یہ ٹوٹل ڈائریکشن ہی غلط ہے. یہ تو قیامت والی ڈائریکشن ہے. اسلام کے تابع ہے نا, اسلام تو ہمارا تابع نہیں ہے نا. جی یہ جو کچھ ہم نے اسلام کے اصولوں پر چلنا ہے, نہ کہ اسلام کو اپنے اصولوں پر چلانا ہے. ہم نے میری شاہ جی آخری پوائنٹس اسی آج جو ہمارا ٹاپک تھا کہ ٹیکنالوجی جو ہے اور اس میں مسلمان کا کردار, اس میں آخری جو ہے اپنے کمنٹس آپ ارشاد فرما دیں. بس میں یہی کہوں گا کہ جو ٹیکنالوجی یا کوئی بھی فن کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے, کسی بھی ریس, کسی بھی ذات, کسی بھی مسلک, کسی بھی معاشرے سے نہیں ہے. تو یہ انسان کا خاصہ ہے. انسان اپنی تعلیم, اپنے تجربات سے کچھ بھی نیا ایجاد بھی کر سکتا ہے, دریافت بھی کر سکتا ہے. اصل بات ہے کہ وہ کنٹرول کس کے پاس ہے. جو چیز ایجاد ہوئی ہے اس کی تشہیر کون کرے گا, اس کو دنیا میں پھیلائے گا کون, اس کا کنٹرول کون رکھے گا, اس کا سرٹیفکیٹ کون ایشو کرے گا, کون یہ بتائے گا کہ اس کا غلط استعمال کیا ہے, اس کا صحیح استعمال کون ہے. یہ اصل چیز ہے.
اس کا اسلام نے کہا ہے کہ یہ سسٹم تم اپنے پاس رکھو. پھر دنیا میں بندہ سکھ بھی کوئی چیز ایجاد کرے گا تو مسلمان بتائے گا اس کا صحیح استعمال کیا ہے. دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ جب آگے دجال کا آئے گا تو وہ یہی ہے نا کہ دنیا کی ٹیکنالوجی سے وہ تباہی مچائے گا, اسی ٹیکنالوجی سے امام مہدی اسی کو ماریں گے, یعنی اسی ٹیکنالوجی سے دنیا کا صحیح استعمال کریں گے. استعمال کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کوئی چیز بنائے, استعمال کا اختیار اور استعمال کا حکم مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. وہ ہم کر نہیں رہے, اور وہ ذمہ دار حکمران ہیں, علماء کا کوئی رول نہیں ہے اس ٹائم. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزاک خیر دے. حیدر بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ فرمانا چاہتے ہیں حیدر بھائی کوئی بات؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ ساجد جی جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.